برکت نہ ہونے کی نشانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل ہم لوگ یہی دیکھتے ہیں، ہر انسان کا سوال یہی ہوتا ہے کہ گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ میرے گھر میں اتنے پیسے کماتا ہوں، مہینے کا 1,50,000 روپے کماتا ہوں، لیکن گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے۔ جس چیز کے لیے میں کوئی سپنا دیکھتا ہوں لیکن وہ کام نہیں ہو پاتا ہے۔ تو آج ہم اسی بارے میں بات کرتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت کیوں نہیں ہوتی ہے، برکت نہ ہونے کی نشانیاں کیا کیا ہیں۔ تو اس ویڈیو پہ آپ لوگ ضرور واچ کریے گا، اسکپ نہ کریے گا۔ ایسا نہ ہو کہ یہ غلطی آپ کے گھر میں ہو اور اسکپ کر دے، پھر وہ غلطیاں ہوتی رہیں اور آپ لوگ ہمیشہ برکت نہ ہونے کی وجہ سے پریشان رہیں۔ تو جس بھائی کے موبائل پہ ویڈیو پہنچے پہلے وہ سب سے پہلے اپنے گھر کی عورتوں کے پاس اس کو شیئر کر دیں، اپنے رشتہ دار کو شیئر کر دیں اور اس ویڈیو کو فل واچ کر کے ضرور اس عمل پہ دھیان دیں اور وہی کریں۔ تو ہمیشہ سوال رہتا ہے، ہر ایک مرد کا، عورت کا سوال رہتا ہے، ہمیشہ جاتے ہیں کسی مولانا کے پاس، عالمہ کے پاس، ہمیشہ سوال کرتے ہیں کہ حضرات میں اتنا پیسے کماتا ہوں، گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے، اتنی پریشانیاں ہو رہی ہے۔ تو آپ لوگ یہ ہمیشہ سوال کرتے ہیں، تو آج ہم اسی بارے میں ایک بات کرتے ہیں۔ تو کیا میرے اسلام کے شہزادی آپ گھر میں دیکھتی ہیں کہ کیا غلطی ہوتی ہے؟ برکت نہ ہونا یہ دوسرے لوگ کا وجہ سے نہیں ہوتا۔ آپ لوگ سوچتے ہیں، بہت عورتیں مرد سوچتے ہیں کہ کوئی اگلا انسان میرے گھر پر کچھ کرا دیا ہے۔ یہ ہمیشہ سوال رہتا ہے لوگوں کی کہ اگلا انسان لگتا ہے میرے گھر پہ کرا دینا، کرا دینا کا مطلب یہ جو ہوتے ہیں ٹونے، جادو، یہ سب کرانے والی بات سوچتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے میرے اسلام کے شہزادیاں، کیونکہ اللہ کی مرضی کوئی آپ کا انسان ایک بال کے برابر کچھ نہیں کر سکتا۔ ان کی مرضی کے بنا تو ایک پتا ہل نہیں سکتا، تو کوئی آپ کے گھر سے برکت کیسے چھین سکتا ہے، وہ بھی جادو ٹونے سے؟ ایسی بات نہیں ہوتی ہے، یہ ایک وہم ہے، یہ صرف حقیقت ہوتی ہے۔ جادو ٹونا ہوتا ہے میری بہن، لیکن اگر آپ پابندی سے گھر میں رہتی ہیں، آپ وہ کام کرتی ہیں جو اسلام کے طریقے سے ہے، تو آپ بھی جادو ٹونے لاکھ انسان کے، لیکن آپ کے گھر پہ آپ پہ کبھی اثر نہیں کرنے والا۔ اللہ کی بندیوں پہ، اللہ کے جہاں رحمت کے فرشتے رہتے ہیں، وہاں پر جادو کبھی نہیں چلتا۔ تو آپ لوگ اس خیال سے نکل جائیں کہ آپ کے گھر پہ کوئی کرائے، آپ کے گھر پہ کوئی نہیں کرائے۔ اپنے گھر کی برکت نہ ہونا ایک عورت کے ہاتھ میں ہے۔ آپ لوگ سوچتے ہیں کہ عورت چاہے تو کسی چیز کو بلند پہ لے جائیں، عورت چاہے تو اس کو زمین کے نیچے رکھ کر دیں۔ آپ لوگ سنے ہی ہوں گے کہ عورت میں بہت ہوتا ہے، اگر وہ پیسے کی سلامتی برکت چاہیں تو وہ کر سکتی ہیں، لیکن ہم خاص طور پہ آج بتاتے ہیں گھر میں برکت نہ ہونے کی نشانیاں عورت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ میں خود عورت ہے، لیکن کچھ عورتوں کو برا لگے گا تو اس کے لیے میری بہنیں آپ لوگ برا نہ مانیں، یہ حقیقت ہے اور اس کی وجہ میں بتاتی ہوں۔ ایک واقعہ بھی سناؤں گی میں آپ لوگ کو کہ ایسا کی ہوتا ہے۔ تو اگر آپ لوگ میرے بھائی، آپ لوگ باہر جا کے یہ سوال کرتے ہیں کہ گھر میں برکت کیوں نہیں ہوتی ہے، پہلے آپ اپنے گھر میں دیکھیں کہ آپ کی بیوی بچیاں کیا کر رہی ہیں، کیا وہ اسلام کے طریقے سے رہ رہی ہیں، کیا رحمت کے فرشتے کو آنے کے لیے وہ اپنے گھر کو تیار کر رہی ہیں، خود تیار رہ رہی ہیں کہ نہیں رہ رہی ہیں؟ کیونکہ رحمت کے فرشتے اسی گھر میں جاتے ہیں جہاں پر صاف صفائی اور عورت پردے میں رہے، وہاں پہ وہ کبھی نہیں چاہتے ہیں جس گھر میں گندگی رہے اور عورت بے پردگی میں رہے۔ تو سب سے پہلے میں اپنے بھائیوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ دوسرے کے سامنے کسی سوال کو پوچھنے سے پہلے آپ اپنے گھر میں دیکھیں کہ آپ کے کس وجہ سے آپ کے گھر سے رحمت کے فرشتے روٹھ گئے ہیں، آپ کے گھر میں رحمت نہیں ہو رہی ہے۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں ایک ایسی واقعہ میں کہ ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، تو ان کو جلانے کے لیے ان کے قوم نے آگ لگا دیا، آگ بھڑکا رہے تھے 3 دن تک۔ آگ بھڑکانے کے بعد ان کو اس میں ڈالنے کی یوجنا کرنے لگے، سوچنے لگے ان کو کیسے اس میں پھینکنا ہے۔ تو اس ٹائم میں انہوں نے 2 لکڑیاں لے کر، جیسے آپ لوگ اس ٹائم میں دیکھتے ہوں گے گلیل، جو بچے گلیل چلاتے ہیں اکثر کسی چیز کو توڑنے کے لیے اور کھیلتے ہیں چھوٹے بچے، تو اسی طرح سے گلیل کے جیسا کچھ بنایا گیا اور اس کے بعد انہوں نے
جو کافر تھے وہ بہت بار کوشش کر کے چیک کر لیے تھے کیا یہ صحیح سے چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے۔ جب باری آئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں بھیگنے کی تو فرشتے بولے یا اللہ ایک یہی تو بندہ ہے جو آپ کا عبادت کرتا ہے، آپ کا اسلام کو آگے بڑھاتا ہے، کیا ہم ان کے لیے ہیلپ نہیں کر سکتے، ان کی ہم سہایتا نہیں کر سکتے؟ اللہ نے فرمایا بالکل فرشتے آپ جا کے ان کی ہیلپ کریے، ان کی مدد کریے۔ تو فرشتے نے آ کر جب ایک طرف سے کافر اس جو رسی تھا اس کو تان رہے تھے تو ایک طرف سے رحمت کے فرشتے پکڑے ہوئے تھے، رسی ٹس سے مس نہیں ہو رہی تھی۔ تو ان کافر نے سوچا کہ میں نے کل اس کو صحیح کیا تھا، صحیح تھا، ایسا کیا ہے اس ابراہیم میں کہ یہ چل نہیں رہا ہے؟ کل ہم لوگ نے اس کو پوری اچھے سے چیک کیا تو اچھے سے یہ تیار تھا، لیکن اب یہ رسی ٹس سے مس کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ تو ایک شیطان بڈھے کے روپ میں ظاہر ہوا اور بولا اے قوم کے لوگوں تم اپنی گھر سے عورتوں کو لے کر آؤ۔ جب عورتیں آئیں تو شیطان نے بولا کہ اے عورت اپنے سر سے دوپٹہ کو ہٹاؤ۔ جیسے ہی عورت سر سے دوپٹہ کو ہٹائی ویسے وہ رسی تنا گئی اور وہاں سے رحمت کے فرشتے چلے گئے۔ آپ لوگ دھیان دیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک نبی تھے۔ نبی جہاں ہوتے ہیں رحمت ہی رحمت ہوتی ہے، اس گھر میں رحمت ہوتی ہے، اس شہر میں رحمت ہوتی ہے۔ تو آپ لوگ بتائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک نبی تھے جہاں رحمت ہی رحمت ہوتی ہے، لیکن وہاں پر عورتوں کی دوپٹہ سر سے ہٹانے کے بعد وہاں سے رحمت کے فرشتے چلے گئے۔ نبی کے ہونے کے باوجود بھی آپ لوگ سوچیں کہ وہ نبی تھے لیکن ان کے نبی کو رہنے کے بعد بھی وہاں سے رحمت کے فرشتے چل گئے، اس لیے کیونکہ وہاں پہ عورتوں نے اپنے سر سے دوپٹہ ہٹا کر بے پردگی ہو گئی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لوگ پوچھتے ہیں اس میں آپ کا جو بھی سوالوں کا جواب مل جائے گا۔ تو وہاں سے وہ جانے چلے گئے تو وہ قوم کے لوگ جب رسی کھینچا گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں جا کے گر گئے تو اس قوم کے لوگ نے کہا کہ اے بزرگ ایسا کیا تھا عورتوں کی دوپٹہ ہٹانے میں جو رسی تنا گئی چل گئی؟ تو شیطان نے کہا رحمت کے فرشتے وہی رہتے ہیں جہاں پہ عورتوں کی پردہ ہوتی ہے، رحمت کے فرشتے وہاں نہیں رہتے جہاں بے پردگی عورتوں میں رہتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو آپ دیکھیں نبی ہونے کے باوجود بھی جب وہاں سے عورت نے پردہ کرنا چھوڑ دیا، پردہ سر سے گرا دیا تو رحمت کے فرشتے چلے گئے۔ تو کیا آپ اپنے گھر میں دھیان دیتے ہیں، اپنی بیوی بچیوں کا دھیان دیتے ہیں کہ آپ کے گھر میں عورتیں پردہ میں بے پردگی میں رہ رہی ہیں؟ کھانا بناتے وقت اکثر عورتوں کو دیکھتے ہیں دوپٹہ گلے میں باندھ لینا، دوپٹہ کو جسم سے سائڈ کر دیتی ہیں، اس کے بعد کھانا بناتی ہیں۔ ایک مرتبہ ایک بہت پہلے کی بات ہے، یہ بھی ایک واقعہ میں ہی ہے کہ ایک عورت تھی جس کے گھر پہ آئے تھے، بہت نیک دل عورت تھی، ان کے گھر پہ 10 فقیر آئے اور بولے اے اللہ کی بندی مجھے کچھ کھلا دے، بہت بھوکا تھی۔ تو انہوں نے کہا بولا ٹھیک ہے۔ وہ کھانا بنانے کے لیے جب گئیں تو دیکھیے ان کے گھر میں آٹا بہت کم تھا، کم سے کم ایک لوگ کے کھانے کے لیے بس آٹا تھا اور تھے فقیر 10۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان تھا اس عورت کا۔ تو اس کے بعد اس عورت نے صبر کے ساتھ سر پہ دوپٹہ رکھا ہوا تھا، وہ دوپٹہ کبھی نہیں گرتا، دوپٹہ سر پہ تھا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وہ آٹا کو گونڈی اور روٹیاں بنانا اسٹارٹ کر دی۔ اللہ اکبر، کیا رحمت اللہ کی۔ اس کے بعد روٹیاں بناتی گئی، اس فقیر کھاتے گئے، 10 فقیر کھانے کے باوجود بھی روٹیاں ویسی کی ویسی بچ گئی۔ آپ سمجھیں کتنی برکت ہے۔ انہوں نے بسم اللہ پڑھ کے وہ کھانا کو اسٹارٹ کیا بنانا اور سر پہ دوپٹہ پوری پردے کے ساتھ۔ تو آپ لوگ گھر یہ دیکھیں اپنے گھر میں عورتوں بہنوں کو کہ کیا وہ عورت جو میری بیٹی ہے، میری بہن ہے، میری بیوی ہے، کیا وہ پردے میں رہ کر گھر کی کام کر رہی ہے؟ اپنے گھر میں رحمت بلانا اور بھگانا عورتوں کا ہی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر میری اسلام کی شہزادیاں پردہ کرنا اسٹارٹ کر دیں تو ایسا کوئی بھی گھر نہیں ہوگا جہاں پر رحمت کے فرشتے جائیں گے، نہیں، وہاں پر ایسا کوئی گھر نہیں رہے گا۔ اگر وہ پردہ کرنا چھوڑ دی
تم لاکھ کماؤ، لاکھ تم جادو کرواؤ، لاکھ تم کسی کے پاس چلے جاؤ، کبھی رحمت نہیں آئے گی۔ دنیا میں کوئی بھی ایسا مولوی، مولانا، حافظ نہیں ہے جو آپ کے گھر میں رحمت واپس لوٹا دیں گے۔ جب تک آپ کے گھر میں عورتیں پردہ نہیں کریں گی تب تک کچھ نہیں ہونے والا۔ تو آپ اپنے گھر میں اپنی بیوی بچیوں کو پردہ کروائیں، اس کے بعد دیکھیے آپ کے گھر میں رحمت ہی رحمت ہوتی ہے۔ اور گھر میں خاص طور پہ عورت اپنے گھر کی جہاں کھانا بناتے ہیں وہاں پر ایسے پور کر دیتے ہیں کہ آپ بتائیں اگر آپ کے گھر میں گندگی رہے گی وہاں پر آپ کو بیٹھنا جانا اچھا لگے گا؟ اگر کسی کے گھر میں گندگی رہے وہاں پہ آپ جائیں تو کیا آپ کا دل لگے گا وہاں پہ ٹھہرنا؟ بہت عورتیں رہتی ہیں کھانا کھا کر جو بھی برتن رہتا ہے اس کو الگ کر دیتی ہیں۔ جب اس برتن کو شیطان جب جھوٹا کرتا ہے تو اناس جو ہوتا ہے وہ روتا ہے، بولتا ہے یا اللہ مجھے اس گھر میں کبھی مت بھیجنا، وہ تھالی روتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمیشہ کھانا کھانے کے بعد رات میں برتن کو اچھے سے صاف کر کے رکھیں، جو کھانا بچ رہا ہے اس کو اچھے سے صاف پلیٹ میں رکھ دیں، اور پھر اس کے بعد ساری برتنوں کو صاف کر کے وہاں کا جھاڑو لگا کر، جو لوگ بولتے ہیں کہ رات میں جھاڑو لگانے سے برکت ختم ہوتی ہے وہ جاہل انسان کی بات نہ مانیں۔ جس گھر میں گندگی ہوگی اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ آپ جہاں کھانا کھا رہے ہیں وہ جگہ جھوٹا ہے اس کو جھاڑو مار کر کنارے کر دیں، سائڈ کر دیں، اور برتن کو صاف کر کے پھر اس کے بعد سونے جائیں۔ تب دیکھیے آپ کے گھر میں رحمت آنے کی بس یہی وجہ ہے کہ آپ لوگ یہ کام، برتن رات کو صاف کرنا، صاف سے جھاڑو لگانا اور پوری پردے کے ساتھ گھر میں رہنا، یہ 3 کام کرتی ہیں آپ تو آپ کے گھر میں رحمت آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ نہ کوئی جادو روکے گا، نہ کوئی انسان روک پائے گا، کوئی نہیں روک پائے گا، کیونکہ رحمت کے فرشتے وہیں جاتے ہیں جہاں پہ صفائی اور پردگی ہوتی ہے، چاہے وہ نبی کا گھر ہو یا کسی ولی کا گھر ہو یا کسی انسان کا گھر ہو۔ رحمت کے فرشتے وہیں جائیں گے جہاں پہ پردگی اور اس کے بعد صفائیاں رہیں گی۔ اگر آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگی، اگر تھوڑی بھی آپ لوگ کو اس کے بارے میں صحیح لگا، آپ لوگ عمل کریں، عمل کر کے دیکھیں میری بھائی بہنوں، انشاءاللہ ایسا نوبت نہیں آئے گی آپ کے پاس کسی سوال کو لے کر کسی کے پاس جانے کا۔ تو پھر ملتے ہیں ہم لوگ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔